السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے مشہور جاہل خطیب جھارکھنڈی بابا نے سوشل میڈیا پر اپنے وائرل ہونے والے ویڈیو کے تعلق سے جو صفائی پیش کی ہے، پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ویڈیو پر تبصرہ کریں گے، اور پھر جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے اسے ہم دیکھیں گے کہ جھارکھنڈی بابا نے جو صفائی میں کہا ہے، کیا اس ویڈیو میں اور ان کی صفائی میں کچھ مطابقت بھی ہے یا نہیں، یا یہ محض لفظی ہے، جیسا کہ وہ بارہا غلطیاں کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پھر اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اس طرح کا ان کا آئے دن کا یہ معمول بن چکا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ عالم دین نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ آئیے انہوں نے جو صفائی میں پیش کیا ہے، پہلے ہم اسے بغور سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہو میرے ساتھ کوئی عورت کی شکل میں، وہ اصل میں چھکا ہے، مخنث ہے، ہجڑا ہے۔ دوران سفر اڑیسہ سے آ رہے تھے، بغل میں سیٹ میں بیٹھا، بولا بیٹھنے کے بعد وہ اپنا موبائل نکال کے ویڈیو بنانے لگا۔ تب تک ہم اس کو دیکھے، بولے منع بھی کیے تو مسجد ہو کے وہ بنا ہی لیا۔ بولے بابا آپ سے فین ہے، فالوور ہیں، فلانے ڈھکانے۔ ایسے تو میرا پورا ہندوستان میں اسی طرح میرے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹا بڑا بہت سارے عورت مرد ہندو مسلم سب میرا ویڈیو فوٹو لینے کے لیے کوشش کرتا ہے، کہیں کہیں لے بھی لیتا ہے۔ بہت سارے ویڈیو، بہت سارے فوٹو، بہت سارے سوشل میڈیا میں لوگ لے لیتے ہیں۔ لڑکا دوڑتے دوڑتے لے لیتا ہے، کہیں کھانا کھانا لے رہا ہے، کہیں بیٹھے ہیں تو لے رہا ہے، کہیں پان کھا رہے ہیں تو چائے پی رہے ہیں۔ بہت سارے ویڈیو مل جائیں گے آپ کو سوشل، اس طرح لوگ اپنے بہت سارے ڈالنا شروع کر دے تو بہت سارے ویڈیو اس طرح ڈالیں گے۔ وہ بھی وہ ہے، اس کا بھی ہم آئی ڈی چیک کیا تو وہ خوشبو خان کے نام سے دیکھے، اصل میں وہ چھکا ہے، ہجڑا مخنث ہے، اور اس نے ویڈیو کو بنا کے ڈال دیا سوشل میڈیا میں۔ اب وہ اپنا فین فالوور کے لیے ڈالا ہوگا، لیکن اس میں بدنام مجھے ہو رہی ہے، اس لیے میں سوشل میڈیا والے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تمام چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو سے میری کوئی لین دین نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ چھکا ہے جس نے اپنے فالوور بڑھانے کے چکر میں ایسا کیا ہوگا۔ اس لیے میں تمام چاہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ غلط نظریے سے نہ دیکھیں۔ وہ دوران سفر ٹرین میں سیٹ میں دیکھ بھی سکتے ہو، اور وہ اصل میں چھکا ہے۔ اس کا آئی ڈی ہم لوگ دیکھا تو وہ اصل میں چھکا ہے، ہجڑا ہے، جس کو مخنث کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس پہ دھیان نہ دیں، اور اس ویڈیو پہ جو غلط کامنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی کر سکتے ہیں۔ جب سوشل میڈیا میں چلتا ہے تو لوگوں کی اپنی مرضی ہو جاتی ہے، اپنی اختیار ہو جاتا ہے، لہٰذا میرے طرف سے اس ویڈیو میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ وہ ٹرین کا ہے، اور ٹرین میں آتے سمے ایسا وہ کھینچ لیا تھا، ہجڑا تھا۔ بہت منع کیے پھر بھی وہ نہیں مانا، لے ہی لیا۔ سب لوگ اسی طرح زبردستی کرتا ہے، لیکن آج کے بعد سے اب میرا ویڈیو، میرا فوٹو، میرا سوشل میڈیا پہ جو بھی کوئی لینے نہیں، اب اس سے ہم کافی احتیاط برتیں گے۔ محترم ناظرین، آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ جھارکھنڈی بابا نے اپنی صفائی میں جو کچھ کہا وہ اس طرح ہے۔ ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ کوئی عورت کی شکل میں ہے، وہ اصل میں چھکا ہے، مخنث ہے، ہجڑا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوران سفر اڑیسہ سے آ رہے تھے، بغل میں سیٹ میں بیٹھا، اور اس نے ویڈیو لینا شروع کیا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ ایسے پورے ہندوستان میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ویڈیو ہیں، وہ سب ڈالیں گے تو بہت سارے مل جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا ہم آئی ڈی چیک کیے تو خوشبو خان کے نام سے نکلے، اب وہ فین فالوور کے لیے ڈالا ہوگا، لیکن اس سے بدنام مجھے ہو رہی ہے۔ پھر اس نے مزید کہا وہ اصل میں چھکا ہے، ہجڑا ہے، جس کو مخنث کہا جاتا ہے۔ بہت منع کیے پھر بھی مانا نہیں، لے ہی لیا۔ سامعین، جھارکھنڈی بابا کی اس صفائی کی کلپ کو دیکھتے ہوئے یہ بات پھر اظہر من الشمس ہو گئی، دن کے اجالے سے زیادہ ظاہر ہو گئی
کہ جھارکھنڈی بابا عالم دین نہیں. وجہ یہ ہے کہ اسے مخنث اور خنثی ان دونوں میں کے مابین کیا فرق ہے یہ معلوم نہیں. حالانکہ مخنث میں اور خنثی میں فرق ہے، دونوں ایک نہیں. ہجرا اور مخنث ان دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہے. اگر جھارکھنڈی بابا نے کبھی کسی کتب فقہ کو دیکھا ہوتا، کبھی کسی کتاب کو پڑھا ہوتا، کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا، تو پھر اسے یہ بات معلوم ہوتی کہ مخنث کسے کہا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ بارہا اس نے ہجرا مخنث کہہ کر کے شاید اس بات کی جانب لوگوں کی توجہ کو مرتکز کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہجرا ہے، اس کا ہم سے پردہ ضروری نہیں، وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے یا ہم اس کے ساتھ آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. آئیے ہم کتب کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ مخنث کسے کہا جاتا ہے، خنثی کسے کہا جاتا ہے. تو موسوعہ فقہیہ میں یہ مذکور ہے کہ الفرق بین المخنث والخنثی ان المخنث لا خفاء في ذکوریته واما الخنثی فالحكم بكونه رجلا او امرأة لا يتأتى الا بتبيين علامات الذکورة او الانوثة فيه. یعنی خنثی اور مخنث میں فرق یہ ہے کہ مخنث کے مرد ہونے میں کسی قسم کی پوشیدگی نہیں ہوتی، جبکہ خنثی یعنی ہجرا کے مرد یا عورت ہونے میں دونوں علامتوں میں سے کسی علامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے. بلکہ اسے اگر ہم اور زیادہ واضح انداز میں کہنا چاہیں تو یوں کہیں کہ وَأَمَّا الْمُخَنَّثُ فَهُوَ الَّذِي يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فِي مَشْيِهِنَّ أَوْ كَلَامِهِنَّ أَوْ حَرَكَاتِهِنَّ وَلَيْسَ هُوَ الْخُنثى الَّذِي أَشْكَلَ أَمْرُهُ بَلْ هُوَ ذَكَرٌ. وَلِهَذَا جَاءَ فِي حديث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المخنثین من الرجال. اس حدیث کی روایت امام بخاری نے بھی کی ہے. مطلب کیا کہ مخنث وہ شخص ہے جو مرد ہے لیکن وہ عورتوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے، مشابہت حاصل کرتا ہے عورتوں کی چال میں، کلام میں، نقل و حرکت میں. پھر ہمارے فقہا نے مخنث کی دو قسم کی ہے. ایک مخنث خلقتاً کہ جس کے کلام میں نرمی ہو، جس کی گفتار، جس کی رفتار، اٹھنا بیٹھنا یعنی اس میں زنانہ پن ہو، یہ خلقی ہو، فطرتاً ہو تو اس پر گناہ نہیں. مخنث کی دوسری قسم کہ میں یتشبہ بالنساء فی زیہ اور کلامہ اور مشیتہ وہو آسن واسن، کہ جو عورتوں سے مشابہت حاصل کرے لباس میں، بات چیت میں، رفتار میں، طبعی طور پر کرے یعنی خود سے کرے، یہ فطرتاً نہ ہو، بتکلف کرے، مشابہت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ گنہگار ہے. تو یہ مخنث کی تفصیل ہوئی کہ مخنث کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد ہی ہوتا ہے لیکن وہ کپڑے میں، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتار میں، رفتار میں عورتوں کی طرح مشابہت حاصل کرتا ہے. اسی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں سے مشابہت حاصل کرتے ہیں، یعنی المخنثین من الرجال. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے. تو اس کا مطلب مخنث مرد ہی ہے. پتہ نہیں ہمارے جھارکھنڈی بابا ہے نا اس خنثی کو مخنث بار بار کیوں کہہ رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے غور کیا ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ دوران سفر اڑیسہ سے آ رہے تھے، وہ بغل میں بیٹھ گیا، وہ ویڈیو لینے لگا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. آپ حضرات اس ویڈیو دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں پتہ چلا ہے یا نہیں چلا.
اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ویڈیو ہیں وہ سب ڈالیں گے تو بہت سارے مل جائیں گے۔ اس کا مطلب جھارکھنڈی بابا اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز اور بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوئے ہیں، آپ لوگ تلاش کریں گے تو یہ اور بھی ملیں گے۔ یہ جھارکھنڈی بابا کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا، اور بھی مخنث نے یا عورت نے، مسلم نے، غیر مسلم نے ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فرما رہے ہیں کہ بہت منع کیے پھر بھی نہیں مانا، لے ہی لیا۔ آئیے ہم جھارکھنڈی بابا کے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے منع کیا ہے۔ آئیے آپ حضرات اپنی نظروں سے مشاہدہ فرمائیں۔ لینا حرام نہیں ہے، مانگنا حرام ہے۔ بغیر مانگے بیٹی باپ اب حضرات نے دیکھا جھارکھنڈی بابا کو، کیا مسکراہٹ ہے، کیا ادا ہے۔ ایسا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے انجانے میں ویڈیو لے لیا گیا ہے یا انہوں نے بہت منع کیا؟ وہ تو باضابطہ کیمرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسکراہٹ ان کے لبوں پہ جاری ہے۔ کیا اس تبسم کے کیا کہنے، ان مسکراہٹوں کے کیا کہنے۔ حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب نے ایک موقع پہ اسی جھارکھنڈی بابا کے تعلق سے فرمایا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ، حدیث پڑھ، لوگوں کے سامنے وہ بیان کر، یہ کامیڈی کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، لیکن آج کی اس ویڈیو سے جو انہوں نے صفائی میں پیش کی ہے، آپ حضرات دیکھیں گے تو ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ جھارکھنڈی بابا کی عربی تو فارسی تو دور، ان کی اردو بھی صحیح نہیں ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو جاہل خطیبوں سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔